السلام علیکم. کیا حال چال ہے آپ کا؟ آئی ہوپ دیٹ یو مسٹ بی کریٹنگ اے لاٹ آف گرافیکل یوزر انٹرفیسز اینڈ یو مسٹ بی ہینڈلنگ دیئر ایونٹس ایز ویل. کچھ اپنی پسند کی کچھ اپلیکیشنز بھی آپ نے بنائی ہوں گی, ان کے ایونٹس بھی ہینڈل کر کے دیکھے ہوں گے. ایونٹ ہینڈلنگ کی کچھ اپروچز ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھی. آج انہی اپروچز کو لے کے کچھ آگے چلتے ہیں. کچھ تھوڑی سی اوپ بیسڈ چیزیں بھی آ جائیں گی. آپ نے کچھ چیزیں جو پڑھی ہوئی ہیں جیسے انر کلاسز وغیرہ کے کانسیپٹس ہیں, ان کی ہم ایک ایونٹ ہینڈلنگ کے اندر تھوڑی سی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی دیکھ لیں گے. تو ایونٹ ہینڈلنگ کی ایک دو اور اپروچز ڈسکس کرتے ہیں. یہ آپ کو جاوا کی لینگویج سے بھی فیملیئر کریں گی, اس کے اندر جو ڈفرینٹ چیزیں اویلیبل ہیں ان سے بھی فیملیئر کریں گی, اور آپ کی زیادہ پریکٹس بھی ہو جائے گی. ایونٹ ہینڈلنگ کے اوپر مزید بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی لاسٹ لیکچر کی ایگزامپل ریوزٹ کر لوں. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کیا تھا, ہم نے ونڈو کے ایونٹ کو ہینڈل کیا تھا, اور ایونٹ ہینڈلنگ کے وہی 3 اسٹیپس جو میں آپ کو بار بار بتاتا آیا ہوں, آج میں آپ سے پوچھوں گا کیا ہے. تو ذرا میں اسٹیپ بولتا ہوں اور آپ نے بتانا جی اسٹیپ 1 کیا ہے. بہت سارے لوگوں نے بالکل صحیح بتایا ہے کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ایونٹ جنریشن کمپوننٹ کریٹ کیا جائے. اسٹیپ 2 بتائیے گا, اس کمپوننٹ کے لیے ہینڈلر کریٹ کیا جائے. اور اسٹیپ 3 کیا ہوگا؟ اسٹیپ 3 یہ ہوگا کہ کمپوننٹ کو, جنریٹر کو اور ہینڈلر کو آپس میں ہم رجسٹر کر دیں. تو یہ 3 جو اسٹیپس ہیں ایونٹ ہینڈلنگ کے, یہ ہر ایونٹ ہینڈلنگ کا جو بھی آپ جی یو آئی بنائیں گے اور جس کے بھی آپ ایونٹس کو ہینڈل کرنا چاہیں گے, اس میں یہ 3 اسٹیپس ہمیشہ سے آئیں گے. جو اسٹیپ 2 ہے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے, تھوڑا ٹرکی ہوتا ہے, اس لیے کہ اس میں ہم نے ہینڈلر کریٹ کرنا ہوتا ہے, اور ہینڈلر کے اندر جا کے ہم ایونٹ کو پروسیس کرتے ہیں. جب ہینڈلر کے اندر جا کے ایونٹ کو پروسیس کرتے ہیں تو سارا پروسیسنگ لاجک بھی آئے گی, اور پھر اس ایونٹ کو ہینڈل کرنے کی لاجک بھی آئے گی. تو اس کے لیے ہم نے ڈسکشن یہ کی تھی کہ جاوا میں انٹرفیسز کی ایک فیسلٹی ہے کہ جس ٹائپ کا آپ ایونٹ ہینڈل کرنا چاہیں اسی ٹائپ کا ایک لسنر انٹرفیس ہے. ایکشن ایونٹ کے لیے ایکشن لسنر تھا, ونڈو ایونٹ کے لیے ونڈو لسنر تھا, اور ماؤس ایونٹ کے لیے ماؤس لسنر تھا, اینڈ سو آن. دا لسٹ از مچ مور دین وٹ آئی جسٹ ایکسپلین. یہاں پہ ہمارے پاس 2-3 ایونٹس ہم نے ایگزامپلس میں لیکچرز میں بھی بنا کے دیکھے تھے, ان کی کوڈ بھی کر کے دیکھا تھا. ایک لاسٹ لیکچر میں ہم نے ونڈو ایونٹ کیا تھا. ونڈو ایونٹ کے لیے ونڈو لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا تھا, اور کیونکہ انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا ہمارے پاس ایک طرح کی کانٹریکٹ سائننگ ہوتی ہے کہ جناب انٹرفیس میں جو میتھڈ ہیں ان سب کی امپلیمنٹیشن ہم نے دینی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ونڈو لسنر کے سارے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن بھی دی تھی. جو میتھڈ ہمارے لیے ریکوائرڈ تھا اس کے اندر تو ہم نے کوڈ لکھ دیا تھا, اور باقی میتھڈس کی ایمٹی باڈیز دی تھی. ریفرنس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ ایک دفعہ وہ ذرا 7 میتھڈس دیکھیں جو ہم نے ونڈو لسنر کے لیے امپلیمنٹ کیے تھے. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ونڈو ایکٹیویٹڈ کا میتھڈ تھا, ونڈو کلوز کا میتھڈ تھا, اسی طرح ونڈو کلوزنگ کا میتھڈ تھا جس کے اندر ہم نے اپنا کوڈ لکھا تھا, اینڈ سو آن. So there were 7 different methods available in the window listener interface, اور ہم نے ان میتھڈس کے ساتھ کیا کیا تھا کہ ان میتھڈس کے اندر سے ونڈو کلوزنگ کا میتھڈ تو امپلیمنٹ کیا تھا, اور باقی میتھڈس کی ایمٹی باڈیز پرووائڈ کی تھیں. یہاں پہ آپ ایک چیز پہ غور کر رہے ہوں گے, یا ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ ایک بڑی ویزیبل سی پرابلم ہے کہ میں صرف ایک میتھڈ یوز کرنا چاہ رہا ہوں, اور میرے پاس 7 میتھڈز ہیں جن کی امپلیمنٹیشن دینا میرے لیے کمپلسری ہے. تو میں کر کیا رہا ہوں کہ ایمٹی باڈیز دے رہا ہوں جس کا کوئی یوز بھی نہیں ہے. تو کیا کوئی ایسی اپروچ ہو سکتی ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں, میں سارے کے سارے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن دینا سے اوائڈ کر سکوں؟ یہ جو جنرل پرابلم ہے ذرا اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرنا چاہیں گے. سو وی ور انٹرسٹڈ ان ونڈو کلوزنگ میتھڈ اونلی, بٹ وی ہیو ٹو پرووائڈ ڈیفینیشنز آف آل دا میتھڈز. وائی؟ Because a class implementing an interface has to provide definitions of all the methods. تو یہ ہمارے پاس بیسک ایک انٹرفیس کی وجہ سے ایک کنسٹرینٹ تھی کہ انٹرفیس میں جتنے میتھڈس ڈیفائنڈ ہیں ان سب کی امپلیمنٹیشن ہم نے پرووائڈ کرنی ہے. تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا کوئی ایک ایسا کام میں کر سکتا ہوں کہ یہ میں اوائڈ کر سکوں؟ اس کا سولوشن ہے اڈیپٹر کلاسز, یوز آف اڈیپٹر کلاسز. تو اڈیپٹر کلاسز کا استعمال کرنے سے پہلے میں یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اڈیپٹر کلاسز کا نام اڈیپٹر اس لیے رکھا گیا کہ ایک بڑا ایک فیمس ڈیزائن پیٹرن ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہم یوز کرتے ہیں, وچ از نون ایز اڈیپٹر پیٹرن. جب ہم کسی ایک کمپوننٹ کی کسی ایک کلاس کو
کا بیہیویئر ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں, اس کو اڈیپٹ کرنا چاہتے ہیں کسی اور طریقے سے, تو وہاں پہ اڈیپٹر پیٹرن کا استعمال ہوتا ہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر یا ڈیزائن پیٹرنس کے کسی کورس کے اندر آپ اس کے بارے میں فردر ڈیٹیلس پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ وہاں سے نام ایک آیا ہوا ہے. ہم جاوا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اڈیپٹر کلاسز کا یہ جو لسنر انٹرفیسز ہے ان کے ساتھ کیا لنکیج ہے اور کس طرح سے یہ ہماری ہیلپ کرتی ہیں. اڈیپٹر کلاسز جو ہیں یہ بیسیکلی انہیریٹنس کے پرنسپل کو یوز کرتی ہیں اور ہماری ہیلپ کرتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ میں تھوڑی سی اس کی تھیوری آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کرنا چاہوں گا, پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے پوائنٹس بھی کچھ, کہ ہم نے دیکھا کہ جب ہم ایک انٹرفیس امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کی ساری میتھڈس کی ڈیفینیشن ہمیں پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. تو اڈیپٹر کلاس سمجھ لیں ایک طرح کی کلاس بنی ہوئی ہے جس میں یہ ساری امپلیمنٹیشنز پرووائڈ کر دی گئی ہیں ود ایمٹی باڈیز. تو ہم نے کیا کیا, ایک جیسے ونڈو لسنر انٹرفیس ہے, ونڈو لسنر انٹرفیس کے اندر 7 ڈفرینٹ میتھڈس ہیں, تو ہم اس کے کورسپونڈنگ ایک بنا لیں گے کلاس. ونڈو لسنر ایک انٹرفیس ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے کورسپونڈنگ ایک کلاس بنا لیں گے جس کا نام ہوگا ونڈو اڈیپٹر. اب ونڈو اڈیپٹر میں ہم کیا کریں گے کہ ونڈو اڈیپٹر اس ونڈو لسنر انٹرفیس کو امپلیمنٹ کر لے گی. جب امپلیمنٹ کرے گی تو ونڈو اڈیپٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کیا کرے, وہ سارے میتھڈس جو ونڈو لسنر میں ڈیفائن ہیں ان کی امپلیمنٹیشن دے. تو ونڈو اڈیپٹر کے اندر ہم ان سارے میتھڈس کی 1 2 3 4 5 6 7 جتنے ہمارے میتھڈز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن دے دیتے ہیں, لیکن ایمٹی باڈیز کے ساتھ, یعنی کہ وہ میتھڈ ایز سچ کوئی فنکشن نہیں پرفارم کر رہا ہوتا, لیکن ایمٹی باڈیز وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں. اب یہ ایک کلاس بن گئی جس میں میتھڈس کی امپلیمنٹیشن ہے. اس کلاس سے اگر ہم اپنی کوئی کلاس انہیرٹ کرتے ہیں تو انہیریٹنس کے رول کی وجہ سے اس کلاس میں جو کچھ اویلیبل ہے وہ ہمارے پاس دوسری جو ہماری سب کلاس ہے اس میں بھی اویلیبل ہوگا. تو اس طرح کے پرنسپل کو یوز کیا گیا ہے. اس کی ذرا فردر ڈیٹیلس دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. اڈیپٹر کلاسز فار لسنر انٹرفیسز کنٹیننگ مور دین ون ایونٹ ہینڈلنگ میتھڈس جاوا ڈیفائن اڈیپٹر کلاسز. Examples are for window listener there is a window adapter, for mouse motion listener there is a mouse motion adapter and so on. تو جتنے بھی ہمارے پاس ایسے لسنر انٹرفیسز ہیں جن کے اندر ایک سے زیادہ میتھڈز اویلیبل ہیں, جیسے کہ ونڈو لسنر آپ نے دیکھا اس میں 7 میتھڈس تھے, ماؤس موشن لسنر آپ نے دیکھا اس میں 2 میتھڈس تھے, ماؤس لسنر کے اندر 5 ڈفرینٹ میتھڈس تھے. تو ایسے سارے کے سارے لسنر انٹرفیسز جن کے اندر ملٹیپل میتھڈز ہیں ان کے لیے جے ڈی کے اندر کورسپونڈنگ اڈیپٹر کلاس ڈیفائن کی ہوئی ہے. تو ونڈو لسنر کے لیے ونڈو اڈیپٹر ہے, ماؤس موشن لسنر کے لیے ماؤس موشن اڈیپٹر ہے, اینڈ دا لسٹ گوز آن. اچھا, اب اڈیپٹر کلاسز کرتی کیا ہے؟ اڈیپٹر کلاسز پرووائڈز اے ڈیفینیشن فار آل دا میتھڈز ود ایمٹی باڈیز فار دیئر کورسپونڈنگ لسنر انٹرفیس میتھڈز. تو لسنر انٹرفیس میں جو میتھڈ کا سگنیچر ڈیفائن ہے اڈیپٹر کلاس کے اندر اس سگنیچر کے اگینسٹ میتھڈ کی امپلیمنٹیشن دی ہوئی ہوتی ہے, لیکن یہ امپلیمنٹیشن ایمٹی باڈی کے ساتھ ہوتی ہے. اس امپلیمنٹیشن میں کچھ لکھا نہیں ہوتا, کچھ ڈیفائن نہیں ہوتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹ مینس دیٹ ونڈو اڈیپٹر کلاس امپلیمنٹس ونڈو لسنر انٹرفیس, یعنی کہ ہر اڈیپٹر کلاس نے اپنا کورسپونڈنگ لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے. ایگزامپل ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ٹاپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویو گاٹ پبلک انٹرفیس ماؤس موشن لسنر. یہ جے ڈی کے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ والا لسنر انٹرفیس پہلے سے ڈیفائن ہوا ہے, آپ نے اس کو استعمال بھی کیا ہے. اور اس کے اندر 2 میتھڈز ہیں, ایک پبلک وائڈ ماؤس ٹریکڈ اور دوسرا پبلک وائڈ ماؤس مووڈ. سنس اٹس این انٹرفیس تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میتھڈس کی ڈیفینیشن نہیں ہے, صرف سگنیچرز ہیں, پروٹوٹائپس ہیں. اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ نیکسٹ جو ہمارے پاس ویژول آ رہا ہے اس میں پبلک کلاس ماؤس موشن اڈیپٹر ایک کلاس ڈیفائن کی ہوئی ہے, اور یہ کلاس ماؤس موشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کر رہی ہے. اس کلاس کے اگر اندر جا کے آپ دیکھیں تو پبلک وائڈ ماؤس ڈریگڈ کا میتھڈ جو ہے وہ گیون ہے, اور اس کے ساتھ ایمٹی بریکٹس دی ہوئی ہیں, یعنی کہ میتھڈ ڈیفائن کر دیا گیا ہے, اس میتھڈ کی ڈیفینیشن کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا. سملرلی پبلک وائڈ ماؤس موو جو ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ایمٹی باڈی پرووائڈ کر دی گئی ہے. تو یہاں سے ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ میری جو بھی اڈیپٹر کلاس ہوگی وہ کورسپونڈنگ لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرے گی اور اس کے سارے میتھڈس کی ایمٹی باڈیز پرووائڈ کر دے گی. تو ونڈو لسنر کے لیے ہوگا میرے پاس ونڈو اڈیپٹر, کی لسنر کے لیے ہوگا میرے پاس کی اڈیپٹر, ماؤس موشن لسنر کے لیے ہوگا میرے پاس ماؤس موشن اڈیپٹر, ماؤس لسنر کے لیے ہوگا میرے پاس ماؤس اڈیپٹر. یہ اڈیپٹر کلاسز کیا مجھے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ کلاسز اگر پہلے سے ڈیفائن نہ ہوتی تو میں بھی یہ کام کر سکتا تھا, لیکن یہ کلاسز آلریڈی جے ڈی کے جو آپ کے پاس گیون ہوتی ہے اس میں یہ کلاسز
پہلے سے ڈیفائن کر دی گئی ہیں. تو اگر آپ ڈاکیومنٹیشن جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ اڈیپٹر کلاسز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اور اڈیپٹر کلاسز میں ہم نے ڈسکس کیا کہ صرف انٹرفیس امپلیمنٹ ہوا ہوتا ہے ود ایمٹی باڈیز, کوئی اس میں فنکشنالٹی گیون نہیں ہوتی. تو اب جو ہم کام پہلے کرتے آئے ہیں وہ کرتے ہیں کہ ہماری جو ایونٹ ہینڈلر کلاس تھی وہ کورسپونڈنگ لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرتی تھی. جب ہم نے ماؤس کا ایونٹ ہینڈل کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ماؤس موشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا تھا. سملرلی جب ہم نے ونڈو کا ایونٹ ہینڈل کیا تھا تو ونڈو لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا تھا. تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ پریویسلی ہینڈلر کلاسز نیڈ ٹو امپلیمنٹ انٹرفیس, اور ہماری کچھ سچویشن اس طرح سے بنتی تھی. پبلک کلاس ایونٹ ایگزامپل امپلیمنٹس ماؤس موشن لسنر. اب کیونکہ ہماری ہینڈلر کلاس نے ماؤس موشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا تھا اس لیے اس ہینڈلر کلاس کے اندر ہم سارے میتھڈس کی ڈیفینیشن پرووائڈ کرتے تھے. اب جو ہم یہ والا کیس دیکھ رہے ہیں اس میں آلریڈی ایک اڈیپٹر کلاس ڈیفائنڈ ہے جس نے انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, اور اس اڈیپٹر کلاس کے اندر سارے میتھڈس کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے ود ایمٹی باڈیز. تو ہم کر کیا سکتے ہیں کہ انسٹینٹ ہماری ہینڈلر کلاس خود سے وہ انٹرفیس امپلیمنٹ کرے, ہماری ہینڈلر کلاس انہیرٹ کر سکتی ہے اڈیپٹر کلاس سے. تو ایک انٹرمیڈیٹ چیز آ گئی. پہلے یہ دیکھیں یہ میرا تھا انٹرفیس اور یہ میرا تھا ہینڈلر, تو اس ہینڈلر نے اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کیا ہوا تھا. اب ان کے بیچ میں ایک اور چیز آ گئی وچ از اڈیپٹر. انٹرفیس اس اڈیپٹر نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے اور یہ میرا جو ہینڈلر ہے یہ اس اڈیپٹر کو کر دے گا ایکسٹینڈ, اس اڈیپٹر سے انہیرٹ کر لے گا. کیونکہ اڈیپٹر کے اندر میں سارے میتھڈس کی ڈیفینیشنز دے چکا ہوں آلریڈی, تو انہیریٹنس کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ وہ میتھڈس میرے پاس بھی اویلیبل ہوں گے جس کلاس میں انہیرٹ کر رہا ہوں, اور وہاں پہ میں ان میں سے اپنے مطلب کا میتھڈ جو بھی ہے اس کو اوور رائٹ کر لوں گا. اس پوائنٹس کو ذرا ہم اور اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ ناؤ ہینڈلر کلاس ول انہیرٹ فرام اڈیپٹر کلاس. پریویسلی کیا تھا کہ ہینڈلر کلاس واز امپلیمنٹنگ اے لسنر انٹرفیس. Now our handler class is inheriting from adapter class. تو جو ہماری لاسٹ سلائڈ میں آپ نے دیکھا تھا لکھا ہوا تھا public class event example implements mouse motion listener, وہ یہاں پہ چینج ہو کے کیا ہو جائے گا public class events example extends mouse motion adapter. وہاں پہ ایونٹس ایگزامپل کلاس جو تھی وہ لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کر رہی تھی. یہاں پہ ایونٹ ایگزامپل کلاس جو ہے یہ ماؤس موشن اڈیپٹر کو ایکسٹینڈ کر رہی ہے, اس سے انہیرٹ کر رہی ہے. فائدہ کیا ہوا؟ ڈیو ٹو انہیریٹنس آل دا میتھڈز آف دا اڈیپٹر کلاس ول بی اویلیبل ان سائڈ آر ہینڈلر کلاس. سنس یہاں پہ دیکھیں کہ ایونٹ ایگزامپل کلاس از انہیریٹنگ فرام ماؤس موشن اڈیپٹر, اور ماؤس موشن اڈیپٹر کی ہم نے ڈیفینیشن دیتے ہوئے دکھایا تھا کہ وہاں پہ ہم نے دونوں میتھڈس دے دیے ہیں جو کہ ماؤس لسنر انٹرفیس میں تھے, ان کی باڈیز بھی پرووائڈ کرنی ہے. تو وہ دونوں میتھڈس میرے پاس ایونٹس ایگزامپل کلاس میں اب اویلیبل ہیں. تو ایونٹ ایگزامپل کلاس میں اس کا مطلب ہے کہ انہیریٹنس کی وجہ سے میرے پاس دونوں میتھڈس کی امپلیمنٹیشن آ گئی ہے ود ایمٹی باڈیز, اور ان میں سے جو میتھڈ میں یوز کرنا چاہتا ہوں, آپ کو پتا ہے انہیریٹنس میں اگر ہم نے کسی میتھڈ کو ماڈیفائی کرنا ہو تو ہم اس میتھڈ کو اوور رائڈ بھی کر سکتے ہیں. تو جو بھی میں میتھڈ یوز کرنا چاہتا ہوں میں اس کو اوور رائڈ کر لوں گا. تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے کہ سنس اڈیپٹر کلاسز ہیز آلریڈی پرووائڈیڈ دا ڈیفینیشن ود ایمٹی باڈیز, we do not have to provide implementations of all the methods again. What we have to do is we only need to override our method of interest. تو اڈیپٹر کلاسز جو ہے یہ ہمارے ہیلپ کس طرح کر رہی ہیں کہ بجائے کہ ہماری ہینڈلر کلاس کو سارے میتھڈ امپلیمنٹ کرنے پڑیں, یہ آلریڈی ہمیں سارے میتھڈ امپلیمنٹ کر کے دے دیتی ہیں. ہم اڈیپٹر کلاس سے اپنی ہینڈلر کلاس کو انہیرٹ کرا لیتے ہیں اور بائی انہیریٹنس سارے میتھڈس کی امپلیمنٹڈ ڈیفینیشن ہمارے پاس آ جاتی ہیں. جس میتھڈ کی ماڈیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے اس کو ہم اوور رائڈ کر دیتے ہیں. یہاں پہ دیکھتے ہی ہیں کہ ہمارے پاس ابھی میں نے کہا کہ کچھ کلاسز کے اڈیپٹرس ہیں کچھ کے نہیں ہیں. جنرلی ان کلاسز کے اڈیپٹرس ہیں جن میں ایک سے زیادہ میتھڈس ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں سے صرف ایک میتھڈ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہوں, باقی میتھڈس کو امپلیمنٹ نہ کرنا چاہتے ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے اڈیپٹرز اویلیبل ہیں, کون سے اڈیپٹرز اویلیبل نہیں ہیں. ہمارے پاس یہاں 3 کالمس ہیں. لیفٹ سائڈ پہ ہے ہمارے پاس لسنر کا کالم. اس کالم میں سارے کے سارے لسنرز کی لسٹ اویلیبل ہے. اس سے آنورڈ جائیں تو سینٹر میں ہے ہمارے پاس اڈیپٹر کلاسز کا کالم. اس میں سارے اڈیپٹرز جو اویلیبل ہیں ان کی لسٹ ہے. اور اگر ہم تھرڈ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ جو کالم ہے اس کو دیکھیں تو وہ ہے رجسٹریشن میتھڈ کا کالم. یعنی کہ اس کالم میں بتایا ہوا ہے کہ ہر اڈیپٹر کو, ہر لسنر کو رجسٹر کرنے کے لیے کون سا میتھڈ
استعمال ہوتا ہے۔ اس میں سے ذرا ایک دو چیزیں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ پہلے والا لسنر دیکھیں تو دیٹ از ایکشن لسنر۔ ہمیں یاد ہے کہ ایکشن لسنر جو ہے ہم بٹن کے ایونٹس کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ ایکشن لسنر میں کیونکہ صرف ایک ہی میتھڈ ہے تو اس لیے اس کی کورسپونڈنگ اڈیپٹر کلاس اویلیبل نہیں ہے، اور اس کا جو میتھڈ ہم نے یوز کیا تھا وہ تھا ایڈ ایکشن لسنر۔ تو جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ ایسے تمام لسنر انٹرفیسز جن میں صرف ایک ہی میتھڈ ہے ان کے لیے ہم کورسپونڈنگ اڈیپٹر کلاس جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتے۔ اس کے کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں اپنے ونڈو لسنر کو، تو ونڈو لسنر کے اندر تھے 7 ڈفرینٹ میتھڈس، اور ہم نے پرابلم بھی فیس کی تھی کہ اس میں سے صرف ایک ہی میتھڈ ہم امپلیمنٹ کر رہے تھے۔ تو ونڈو لسنر کے لیے ہمارے پاس کورسپونڈنگلی اویلیبل ہے ونڈو اڈیپٹر، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ونڈو لسنر یوز کیا تھا تو ایڈ ونڈو لسنر والا فنکشن یوز کیا تھا رجسٹریشن کے لیے۔ تو یہ جو سلائیڈ ہے یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس لسنر انٹرفیسز کے کورسپونڈنگ کئی اڈیپٹر کلاسز اویلیبل ہیں، اور اس کے رجسٹریشن میتھڈس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ انڈیکیشن دے رہی ہے۔ اور دوبارہ وہی ریپیٹیشن میں بتا دوں کہ ایسے تمام انٹرفیسز جن میں ایک سے زیادہ میتھڈ ہیں ان کے لیے اڈیپٹر کلاسز پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور باقیوں کے لیے اڈیپٹر کلاسز پرووائڈ نہیں کی جاتی۔ تو یہ تو ہم نے اڈیپٹر کلاسز کی بیسک تھیوری دیکھی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جناب اگر ہمارے پاس کوئی طریقہ ایسا نکال لیں کہ جس میں ہم ایک ہی میتھڈ کو امپلیمنٹ کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے۔ اس کو ذرا کوڈ کی فارم میں دیکھیں گے تو یہ زیادہ آپ کو کلیئر ہوگا۔ ہمارے پاس اس وقت سامنے ایک کوڈ ایگزامپل آ رہی ہے، آپ کی ہینڈ آؤٹس میں یہ کوڈ کمپلیٹلی گیون ہوگا۔ یہاں پہ ہم اس کے کچھ فریگمنٹس ڈسکس کر رہے ہیں۔ ٹاپ پہ ہمارے پاس پبلک کلاس ایونٹس ایگزامپل ایکسٹینڈز ونڈو اڈیپٹر۔ جو یہاں پہ ڈفرنس آیا ہے پرانی ایگزامپل سے، پرانی ایگزامپل میں ہمارے پاس ایونٹس ایگزامپل کی کلاس تھی اور وہ ونڈو لسنر کا انٹرفیس امپلیمنٹ کر رہی تھی۔ ونڈو لسنر کے انٹرفیس امپلیمنٹ کرنے کی وجہ سے اس کو سارے میتھڈس کی ڈیفینیشن پرووائڈ کرنی پڑ رہی تھی۔ یہاں پہ ڈفرنس یہ آیا ہے کہ ایونٹس ایگزامپل کی جو کلاس ہے وہ اب ونڈو لسنر کا انٹرفیس نہیں امپلیمنٹ کر رہی بلکہ وہ انہیرٹ کر رہی ہے ایک اور کلاس ہے جس کا نام ہے ونڈو اڈیپٹر۔ ونڈو اڈیپٹر کی کلاس انہیرٹ کرنے کی وجہ سے ونڈو اڈیپٹر میں جو کچھ بھی ڈیفائن تھا وہ ایونٹس ایگزامپل کی کلاس میں بھی ایز اٹ از اویلیبل ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ انہیریٹنس کی کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ اس کلاس میں ذرا نیچے آتے ہیں، ٹاپ پہ ہم نے وہی اپنے جی او آئی کمپوننٹس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے جس میں ہمارے پاس ایک فریم ہے اور ایک لیبل ہے۔ پچھلی ایگزامپل کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک ماؤس لسنر کا انٹرفیس بھی تھا، وہ ہم نے یہاں پہ نکال دیا تاکہ آپ کو کوڈ ذرا کم ہو اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اس کے بعد ہمارا وہی پرانا میتھڈ آ جاتا ہے جو کہ ہم ہر دفعہ یوز کرتے ہیں اپنی جی او آئی انیشلائز کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ ایزیوم کریں کہ ہم نے اپنی جی او آئی انیشلائز کی ہے، فریم کریٹ کیا ہے، اس میں لیبل کریٹ کیا ہے، اپنے کانٹینٹ پین کی لے آؤٹ سیٹ کی ہے اور یہ لیبل اس میں ڈال دیا ہے۔ تو ہم نے جی او آئی اپنی کریٹ کی ہے اور یہ کمپوننٹ اس کے اندر رکھوا دیا ہے۔ اب جو یہاں پہ رجسٹریشن کا پروسیس ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ پہلے یہی کلاس ایونٹس کو ہینڈل کر رہی تھی تھرو لسنر انٹرفیس، اب یہی کلاس ایونٹس کو ہینڈل کرے گی تھرو ونڈو اڈیپٹر انہیریٹنس۔ تو رجسٹریشن کا پروسیس، جی او آئی کریشن کا پروسیس، اس میں اسٹل کوئی فرق نہیں آیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ فرق کہاں پہ آ رہا ہے۔ لاسٹ ہینڈ آؤٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنا ریکوائرڈ میتھڈ ونڈو کلوزنگ کا اوور رائٹ کیا تھا اور باقی 6 میتھڈس کی ایمٹی باڈیز پرووائڈ کی تھیں۔ اب کیونکہ اس کلاس میں ہم ونڈو اڈیپٹر سے انہیرٹ کر رہے ہیں اور ونڈو اڈیپٹر کے اندر سارے کے سارے میتھڈس ڈیفائنڈ ہیں ایمٹی باڈیز کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیریٹنس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے میتھڈس یہاں پہ بھی اویلیبل ہیں۔ جب وہ سارے کے سارے میتھڈس یہاں پہ اویلیبل ہیں تو ہماری صرف ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنا جو ریکوائرڈ میتھڈ ہے، جو ہمارے انٹرسٹ کا میتھڈ ہے، اس کو اوور رائڈ کر دیں۔ آپ کو پتا ہے کہ انہیریٹنس میں اگر ہم نے کسی میتھڈ کا بیہیویئر چینج کرنا ہو سب کلاس کے اندر تو ہم اس میتھڈ کو اوور رائڈ کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے ان 7 میتھڈز میں سے جو انٹرسٹ والا میتھڈ تھا وہ تھا ونڈو کلوزنگ کا میتھڈ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پبلک وائڈ ونڈو کلوزنگ جس کو ونڈو ایونٹ پاس ہو رہا ہے اس کو لکھا ہے، اس کو اوور رائٹ کیا اور اس کے اندر اپنا وہی جیو آپشن پین ڈاٹ شو میسج ڈائلاگ والا کوڈ ڈسپلے کرا دیا جو کہ ایک پاپ اپ ڈسپلے کرائے گا جب بھی میں اس پروگرام سے ایگزٹ کرنے لگوں گا۔ اس کے بعد اس کلاس کا ہم نے آبجیکٹ کریٹ کیا اور اس کلاس کو اس کو اب چلا دیا ہے۔ جب ہم اس کلاس کو چلا دیں گے تو آپ
کے سامنے یہی آؤٹ پٹ آپ نے پہلے بھی دیکھی تھی, یہی آؤٹ پٹ دوبارہ آ جائے گی, کوئی اس میں چینج نہیں آئے گا. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اڈیپٹر کلاس کی وجہ سے ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنا صرف ریکوائرڈ میتھڈ امپلیمنٹ کیا ہے, اور باقی جو 6 میتھڈس ہیں ان کی ڈیفینیشن دینے سے یہاں پہ ہماری ذرا تھوڑی سی بچت ہو گئی ہے. تو ہمارا کوڈ مور مینیجیبل ہے یہاں پہ. اسی طرح اگر آپ فردر کوئی اور اڈیپٹر یوز کرنا چاہیں, کوئی اور ایونٹ ہینڈل کرنا چاہیں, جیسے ہم نے ماؤس موشن کے ایونٹس ڈسکس کیے تھے, تو یہاں پہ اس کا کورسپونڈنگ اڈیپٹر لے لیں اور اس کو استعمال کر لیں. یہاں پہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو اچانک ایک بات اسٹرائک کی ہوگی. ذرا سوچیں کہ میں نے کہا ہے کہ ماؤس موشن اڈیپٹر بھی آپ لگا لیں اور ونڈو اڈیپٹر بھی لگا لیں, اور جاوا کے ذرا انہیریٹنس اسٹرکچر کو بھی اپنے دماغ میں لائیں کہ وہ کیا تھا. جاوا کے اندر جب ہم نے انہیریٹنس پہ بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ان لائک سی پلس پلس اٹ ڈز ناٹ الاؤ ملٹیپل انہیریٹنس. انٹرفیس لسنرز جتنے تھے وہ انٹرفیسز تھے. انٹرفیسز آپ جتنے مرضی امپلیمنٹ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں جاوا الاؤ کرتی ہے. لیکن جب اڈیپٹر کی بات آئی تو اڈیپٹر تو تھی ایک کلاس, اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری کلاس جو ایونٹ ایگزامپل تھی اس نے انہیریٹ کیا تھا ونڈو اڈیپٹر کے ساتھ. تو اگر میں ساتھ ہی ماؤس موشن اڈیپٹر بھی لگانا چاہوں تو کیا ہوگا؟ تو یہ ایک پرابلم ہے, ذرا اس پہ بات چیت کرتے ہیں. تو وی ہیو انہیریٹڈ فرام ونڈو اڈیپٹر ان آور لاسٹ کوڈ. What if we want to use mouse motion adapter as well? ماؤس موشن اڈیپٹر کے ساتھ بھی آپ نے استعمال کرنی ہے, ونڈو اڈیپٹر کے ساتھ بھی استعمال کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 ڈفرینٹ کلاسز سے ایٹ اے ٹائم انہیریٹنس کرنی ہے. یا آپ ماؤس موشن اڈیپٹر نہیں استعمال کرنا چاہتے, مے بی آپ کسی اور کلاس سے انہیریٹ کرنا چاہتے ہو جیسے ایپلٹ وغیرہ. سو واٹ اف یو وانٹ ٹو یوز ماؤس موشن اڈیپٹر ایز ویل اور انہیریٹ فرام سم ادر کلاس. تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک پرابلم ہے کہ جاوا ڈز ناٹ الاؤ ملٹیپل انہیریٹنس. اٹ اونلی الاؤز سنگل انہیریٹنس. 2 کلاسز سے ایک وقت میں انہیریٹ نہیں کیا جا سکتا. کیا سولوشن اس کا کیا جائے کہ یہ ہماری پرابلم سالو ہو جائے؟ آپ نے پڑھی تھی انر کلاسز. انر کلاسز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک آؤٹر کلاس کے اندر ہم فردر کلاس ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو ہم یہیں پہ کچھ انر کلاسز کی ہیلپ سے تھوڑا سا سولوشن دیکھتے ہیں کہ کیسے اس پرابلم کو ہینڈل کیا جائے. So what is an inner class? Inner class is a class defined inside another class. آپ اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں سلائڈ, اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بڑے باکس کے اندر ایک چھوٹا باکس ہے, and our outer box is representing our outer class while our smaller box is representing our inner class. So inner class is a class defined inside an outer class. اسی لیے اس کو inner class کہا جاتا ہے. انر کلاس کا فائدہ کیا ہے؟ انر کلاس کین ایکسیس دا انسٹنس ویریبلس اینڈ ممبرز آف آؤٹر کلاس. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھیں گے باکس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آؤٹر کلاس میں ہماری جی یو آئی کریٹ ہو رہی ہے. اس میں دیر از اے ممبر ویریبل ٹی ایف جو کہ ایک ٹیکسٹ فیلڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو اس کلاس کے اندر جب میں ایک اور انر کلاس بناتا ہوں جس کو میں نے ہینڈلر کلاس کہا ہوا ہے یہاں پہ, اور جس کے اندر میں اپنا ایونٹ ہینڈلنگ کا کوڈ لکھوں گا, تو یہ ٹی ایف وہاں پہ ایکسیسیبل ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہینڈلر کے اندر ہم ڈفرینٹ ہمیں جی یو آئی کے کمپوننٹس ایکسیس کرنے پڑتے ہیں ان کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے. جیسے ہم نے جو کیلکولیٹر بنایا تھا اس میں ہم ٹیکسٹ فیلڈس کو ایکسیس کر کے ان کی ویلیوز اٹھا رہے تھے. تو اب ہمارے پاس ایک کلاس ہے جس کے اندر کمپوننٹس کریٹ ہو رہے ہیں, اور ایک کلاس ہے جس کے اندر ایونٹس ہینڈل ہو رہے ہیں. 2 ڈفرینٹ کلاسز میں ہم کام لے گئے ہیں. ایک کلاس کے اندر جو ایسے کمپوننٹس کا کوڈ ہے جو کہ ایونٹ جنریٹ کر رہے ہیں, اور دوسرے کلاس میں وہ کوڈ ہے جو کہ ایونٹ کو ہینڈل کر رہا ہے. ابھی تک ہمارا سارا جو کام تھا اس سے پہلے وہ ایک ہی کلاس کے اندر ہو رہا تھا. تو اب ہم یہ کام 2 کلاسز میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو اب 2 کلاسز میں لے کے جانے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسری کلاس کو ایک سیپریٹ کلاس نہ بنائیں بلکہ انر کلاس بنا لیں. جیسا کہ آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ آؤٹر کلاس جو ہے ہماری اس میں جی یو آئی کریشن کا کوڈ ہے, اس میں ٹیکسٹ فیلڈ جیسے ٹی ایف تھی وہ وہاں پہ ہے, اور انر کلاس جو ہے اس میں ہمارا ہینڈلر کا کوڈ ہے. اور اس انر کلاس میں سے آؤٹر کلاس کے ممبر ویریبلس ایکسیسیبل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ٹیکسٹ فیلڈ وغیرہ کو اگر ہم ایکسیس کرنا چاہیں تو اس کی ایکسیس یہاں پہ اویلیبل ہے, اور اس کا بہت فائدہ ہے. تو انر کلاسز کے اوپر ہم نے تھوڑی سی بات کی. انر کلاسز ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہماری عام ریگولر کلاسز ہیں. اس کے اندر آپ ویریبلس بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں, اس کے اندر آپ میتھڈس بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں جیسے آپ باقی کلاسز میں کرتے آئے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ بجائے کہ 2 سیپریٹ کلاسز بنانے کے ہم نے ایک کلاس کو دوسری کلاس کے اندر بند کر دیا ہے. تو انر کلاسز سے جنرلی ہم وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ بہت کلوزلی ریلیٹڈ کوڈ ہو دونوں کلاسز کے بیچ میں, اور ایکچولی ایک کلاس دوسری کلاس کا پارٹ ہی ہو, لیکن فار ریزنس ہم اس کو ایک علیحدہ سیکشن کے طور پہ, علیحدہ ماڈیول کے طور پہ
ٹریٹ کرنا چاہتے ہو. تو ونڈو ہینڈلنگ اور ونڈو جنریشن جو ہے وہ ایک مین کلاس کے اندر ہو رہی ہے. اس مین کلاس کے اندر ہم نے ایک سب سیکشن بنا دیا ہے جو کہ ہماری انر کلاس ہے اور وہاں پہ ایونٹ ہینڈلنگ کا کوڈ ہے. یہ ساری باتیں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کوڈ کے اندر جا کے کر سکتے ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سامنے وہی اگزامپل دوبارہ آ گئی ہے جو کہ ہم پیچھے سے لے کے چلے آتے جا رہے ہیں, پبلک کلاس ایونٹ ایگزامپل. جب سب سے پہلے ہم نے یہ ایگزامپل کی تھی تو ہم نے یہاں پہ انٹرفیسز امپلیمنٹ کیے تھے, تو آپ کو اس کے ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا پبلک کلاس ایونٹ ایگزامپل امپلیمنٹ سیکشن لسنر. پھر ہم نے اس میں اور ٹائپ کے لسنر ایڈ کیے تو آپ نے دیکھا کہ ونڈو لسنر آ گیا, اور ٹائپ کے لسنر ڈالے, ماؤس لسنر آ گیا. پھر ہم نے لاسٹ ایگزامپل میں کیا یہ کہ اس میں وہ لسنرز نکال کے ایک اڈیپٹر ڈال دیا. اب ایک اڈیپٹر تو ڈال گیا تھا ونڈو اڈیپٹر, دوسرا اڈیپٹر جب ڈالنے گئے تو پتہ چلا کہ جاوا تو سنگل انہیریٹنس الاؤ کرتی ہے, تو اس کے لیے ہم نے یہ سارا انر کلاسز والا جو ہے وہ کام کیا ہے. پبلک کلاس ایونٹ ایگزامپل, یہاں پہ دیکھیں یہاں نہ تو یہ کوئی انٹرفیس امپلیمنٹ کر رہی ہے اس کے لیے ایونٹ ہینڈلنگ کے لیے, اور نہ ہی کسی اڈیپٹر سے ایکسٹینڈ کر رہی ہے. تو ایونٹ ہینڈلنگ کا کوڈ کہاں جائے گا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. تو ٹاپ پہ ہم نے جی یو آئی کمپوننٹس بنائے اور اس کے بعد ہم آپ کے سامنے اب کوڈ شو کر رہے ہیں جو کہ انر کلاس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے, انر کلاس کی امپلیمنٹیشن آپ کو دکھا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ باہر والی کلاس کے اندر ہی ہم نے جیسے ایک میتھڈ ڈیفائن کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک کلاس ڈیفائن کر دی ہے, پرائیویٹ کلاس ونڈو ہینڈلر ایکسٹینڈز ونڈو اڈیپٹر. تو یہ چھوٹی سی کلاس, چھوٹا سا سب سیکشن ہم نے بنا دیا ہے باہر والی کلاس کے اندر جو کہ ونڈو اڈیپٹر کا کام کر رہا ہے, ونڈو کے ایونٹس کو ہینڈل کر رہا ہے. اب یہ والی جو انر کلاس ہے پرائیویٹ کلاس ونڈو ہینڈلر, یہ کس ٹائپ کے ایونٹس کو ہینڈل کر سکتی ہے؟ یہ ونڈو ایونٹس کو ہینڈل کر سکتی ہے کیونکہ یہ ونڈو اڈیپٹر سے انہیرٹ کر رہی ہے, اور ونڈو اڈیپٹر نے ونڈو لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. ونڈو ہینڈلر کے اندر آگے ہم وہی کام کرتے ہیں جو کہ ہم نے پچھلی اپنی سلائیڈ میں کیا تھا, پچھلے کوڈ میں کیا تھا کہ ہم اپنا جو ریکوائرڈ میتھڈ ہے پبلک وائڈ ونڈو کلوزنگ اس کو ہم اوور رائٹ یہاں پہ کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک انر کلاس بنائی جو کہ ونڈو ہینڈلر ہے, اس کو انہیرٹ کرایا ونڈو اڈیپٹر سے, اور اس میں اپنا ریکوائرڈ میتھڈ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. جو ہماری آؤٹر کلاس ہے وہ ابھی کسی ٹائپ کی انہیریٹنس نہیں کر رہی. اٹ از فری ٹو انہیرٹ فرام اینی ادر کلاس, اٹ از فری ٹو انہیرٹ فرام ایپلیٹ, فرام فریم اور اینی ادر کلاس. تو انر کلاس کا یہ فائدہ ہمیں نظر آیا کہ انہیریٹنس جو تھی وہ انر کلاس کے پاس آ گئی. اب اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم نے جی یو آئی کا کوڈ, وہی انٹ جی یو آئی کا میتھڈ ہمارا آ گیا جس میں ہم نے اپنی ساری لے آؤٹ کی چیزیں کمپوننٹس بنائے اور اس کو فریم بنایا, لیبل بنایا, لیبل کو فریم میں ڈال دیا, وہ سارا کام کیا. رجسٹریشن کا پروسیس یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا. ہم نے بار بار جب ڈسکشن کیا تھا کہ ایڈ ایکشن لسنر کرتے ہیں, ایڈ ماؤس لسنر کرتے ہیں, ایڈ ونڈو لسنر کرتے ہیں, تو اس میتھڈ کو اس کمپوننٹ کا ریفرنس پاس کیا جاتا ہے, وہ آبجیکٹ پاس کیا جاتا ہے جو اس ایونٹ کو ہینڈل کر رہا ہو. یہاں پہ پہلے ہم آج سے پہلے تک جو کوڈ کرتے ہیں اس میں دس پاس کر دیتے تھے کیونکہ یہ آبجیکٹ خود ہی یہ والی کلاس جو تھی خود ہی ایونٹس کو ہینڈل بھی کر رہی تھی. اب ہم نے اس کلاس کے اندر ایک چھوٹی سی انر کلاس بنا دی ہے جس کا نام ہم نے رکھا تھا ونڈو ہینڈلر. تو اس کا مطلب ہے کہ ونڈو ہینڈلر کے آبجیکٹس جو ہیں دے آر کیپیبل آف ہینڈلنگ ونڈو ایونٹس. تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں, ونڈو ہینڈلر اکولس ٹو نیو ونڈو ہینڈلر. یہ ہم نے کیا کیا ہے, یہ ہم نے ہماری اس انر کلاس کو جو کہ ایونٹس کو ہینڈل کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے اس کو انسٹینشیٹ کیا ہے, اس کا یہاں پہ آبجیکٹ بنایا ہے. اور اس ہینڈلر آبجیکٹ کو اب ہم ایف ڈاٹ ایڈ ونڈو لسنر والے میتھڈ میں پاس کریں گے کیونکہ یہاں پہ وہ آبجیکٹ آنا ہوتا تھا جو آبجیکٹ ایونٹس کو ہینڈل کرتا ہے. پرانی ایگزامپلس میں یہ والا آبجیکٹ خود ہی ایونٹس کو ہینڈل کر رہا تھا کیونکہ یہ کلاس خود سے یا تو انٹرفیس امپلیمنٹ کر رہی تھی یا اڈیپٹر سے انہیرٹ کر رہی تھی, تو ہم نے دس لکھا تھا. یہاں پہ اب ایک اور کلاس ہے جس کا آبجیکٹ ایونٹس کو ہینڈل کر رہا ہے اور وہ کلاس ہے ونڈو ہینڈلر. تو آپ دیکھیں کہ اس کا آبجیکٹ یہاں پہ ہم نے پاس کیا. تو یہ رجسٹریشن کے پروسیس میں یہ تھوڑی سی چینج آئی ہے کہ ہم نے یہاں پہ اس کلاس کا آبجیکٹ پاس کیا جو اب ایونٹس کو ہینڈل کر رہی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے آپ کو انر کلاسز کے بارے میں بتایا ہے کہ انر کلاسز کے اندر ہم اپنا کوڈ لکھ سکتے ہیں. انر کلاسز کی کیپیبلٹیز ویسی ہوتی ہیں جیسے آؤٹر کلاسز کی ہوتی ہیں, انہیریٹنس کر سکتی ہیں وہ اور میتھڈس وغیرہ ڈیفائن کر سکتی ہیں.
تو آؤٹر کلاس میں اگر ہم انہیریٹنس کر لیں تو پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی اور سے انہیرٹ کر نہیں سکتی. تو اگر ہم نے ملٹیپل اڈیپٹرز امپلیمنٹ کرنے ہیں, ملٹیپل اڈیپٹرز کی ملٹیپل ایونٹس کو ہینڈل کرنا ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ملٹیپل انر کلاسز بنا لیں, ہر کلاس ایک اسپیشل ٹائپ کے ایونٹ کو ہینڈل کر رہی ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک آؤٹر کلاس بنا دیں گے, اس کے اندر ایک انر کلاس بنائیں گے جو کہ ونڈوز کے ایونٹس کو ہینڈل کر رہی ہوگی, ایک انر کلاس اور بنا دیں گے جو کہ ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کر رہی ہوگی. وہ انر کلاس جو کہ ونڈوز کے ایونٹس کو ہینڈل کر رہی ہے وہ ونڈو اڈیپٹر سے انہیرٹ کر لے گی. وہ انر کلاس جو کہ ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کر رہی ہے وہ ماؤس اڈیپٹر سے انہیرٹ کر لے گی. تو اس کو ذرا ہم ویژولی بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ سارا کام ہمارے سامنے ہو رہا ہے. جی اس وقت آپ جو سلائڈ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک مین باکس ہے جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ہماری آؤٹر کلاس, جو کہ ہماری جی او آئی والی کلاس ہے جس میں ہم ساری اپنی جی او آئی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر آپ کے پاس دو باکسز ہیں جو کہ انر کلاسز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایک انر کلاس جو ہے وہ ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کر رہی ہے اور دوسری انر کلاس جو ہے وہ ونڈو کے ایونٹس کو ہینڈل کر رہی ہے. کوڈ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں اس کے اندر. پبلک کلاس ایونٹ ایگزامپل وہی ہماری کلاس ہے جو کہ پیچھے آپ نے دیکھی تھی. اس کلاس میں پچھلی سلائیڈ کے اندر ہم نے کیا کیا تھا کہ ونڈو کے ایونٹ کو ہینڈل کیا تھا تھرو انر کلاس. تو یہ وہی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہم نے فریم اور لیبل کے جو ویریبلس ہیں وہ ڈیفائن کیے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے ایک انر کلاس بنائی ہے جس کو ہم یوز کریں گے ونڈو کے ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے. تو پرائیویٹ کلاس ونڈو ہینڈلر ایکسٹینڈس ونڈو اڈیپٹر, یہ ہمارے پاس وہ کلاس ہے جو کہ ہم نے پچھلی ایگزامپل میں ڈیفائن کی تھی اور ونڈو کے ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے کام آ رہی تھی. اس کے اندر دیکھیں تو ہم نے ونڈو کلوزنگ کا میتھڈ جو ہے اس کو اوور رائڈ کیا تھا. اب جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم اسی کلاس کے اندر ایک اور ٹائپ کے ایونٹس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہیں ہمارے ماؤس ایونٹس. خود سے آپ بتائیے گا پچھلی ڈسکشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے. جی بالکل, ایک اور انر کلاس بنا لیتے ہیں جو کہ ماؤس موشن اڈیپٹر سے انہیرٹ کر رہی ہو. پرائیویٹ کلاس ماؤس ہینڈلر ایکسٹینڈس ماؤس موشن اڈیپٹر, یہ والی کلاس بھی جو ہے یہ بھی انر کلاس ہے, آؤٹر کلاس نہیں. آؤٹر کلاس ہماری کون سی ہے؟ آؤٹر کلاس ہے ایونٹس ایگزامپل. اپنے ہینڈ آؤٹ ساتھ رکھیے گا اور اس میں دیکھیں کہ جو میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں اس کو ہینڈ آؤٹ میں سے ساتھ ساتھ فالو کریں. تو پبلک کلاس ماؤس ہینڈلر جو ہے یہ ماؤس موشن اڈیپٹر سے انہیرٹ کر رہی ہے, اور اس کے اندر اپنا ماؤس کا میتھڈ لکھ دیں گے جس کو ہم اوور رائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, جس کو ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں. ماؤس موشن لسنر کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس دو میتھڈ تھے, ماؤس مووڈ کا میتھڈ تھا اور ماؤس ڈریگڈ کا میتھڈ تھا. تو ماؤس موو کے میتھڈ کو میں یہاں پہ صرف اوور رائڈ کرتا ہوں, ماؤس ڈریگ کا میتھڈ میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں چاہیے. تو پبلک وائڈ ماؤس موو جو ہے اس میتھڈ کو میں نے اوور رائڈ یہاں پہ کر دیا ہے. اور یہ والا جو انر کلاس ہے, اب اس کوڈ کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس دو انر کلاسز ہیں, ایک ونڈو ہینڈلر کلاس ہے, ایک ماؤس ہینڈلر کلاس ہے. ونڈو ہینڈلر کلاس جو ہے ہینڈ آؤٹس میں آپ نے یہ فالو کرنا ہے ساتھ ہمارے. ونڈو ہینڈلر جو کلاس ہے وہ ونڈو ایونٹس کو ہینڈل کرے گی وہ انر کلاس, اور ماؤس ہینڈلر جو کلاس ہے ماؤس موشن ایونٹس کو ہینڈل کرے گی, اور دونوں اپنے اپنے رسپیکٹو اڈیپٹر سے انہیرٹ کر رہی ہیں. یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ دو انر کلاسز تو بنا دی جو کہ اپنے کورسپونڈنگ ایونٹس کو ہینڈل کریں گی. اب رجسٹریشن کا پروسیس بھی دیکھ لیتے ہیں. انٹ جی یو آئی کے میتھڈ کے اندر جہاں پہ ہم نے باقی سارے جی یو آئی کمپوننٹس کریٹ کیے تھے وہیں پہ ہم رجسٹریشن کا پروسیس کرتے ہیں. ونڈو ہینڈلر ڈبلیو ہینڈلر ایکولس ٹو نیو ونڈو ہینڈلر, یہ لاسٹ ہم نے کوڈ فریگمنٹ میں بنایا تھا یہ والا ہینڈلر. اور یہ ہینڈلر جو تھا ہم نے کہا تھا کہ کیونکہ اس کلاس کا آبجیکٹ ہم نے پاس کرنا ہے میتھڈ کو, تو جو کہ ونڈو ایونٹس کو ہینڈل کر رہی ہو, تو یہاں پہ اس کلاس کا آبجیکٹ بنایا تھا. اور یہ ہینڈلر ہم نے پاس کر دیا ایف ڈاٹ ایڈ ونڈو لسنر والے میتھڈ کو. اب آپ مجھے سجیسٹ کریں گے کہ ماؤس ہینڈلر والی کلاس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے ماؤس کے ساتھ ماؤس کے ایونٹ سے رجسٹر کروانے کے لیے. تو وہاں پہ ہم وہی کرتے ہیں جو کہ ہم نے ونڈو کے لیے کیا ہے کہ ماؤس ہینڈلر والی کلاس کا آبجیکٹ انسٹینشیٹ کر لیتے ہیں. ماؤس ہینڈلر ایم ہینڈلر اکولس ٹو نیو ماؤس ہینڈلر, یہ ہمارے پاس اس کلاس کا ایک آبجیکٹ آ گیا اور اس کو ہم اپنے میتھڈ میں پاس کر دیتے ہیں. تو ماؤس کے ایونٹس کے ساتھ رجسٹر کرنے کے لیے ہمارا جو میتھڈ تھا وہ تھا ایف ڈاٹ ایڈ ماؤس موشن لسنر, اور اس کے اندر ہم نے ایم ہینڈلر کا آبجیکٹ پاس کر دیا ہے.
تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ملٹیپل اڈیپٹرس کو اگر یوز کرنا ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں کہ ملٹیپل انر کلاسز بنا سکتے ہیں. ہر انر کلاس ایک رسپیکٹو ایونٹ کو ہینڈل کرے گی، ایک اپنے رسپیکٹو اڈیپٹر سے انہیرٹ کرے گی، اور اس انر کلاس کا آبجیکٹ جو ہے وہ ہم پاس کر دیں گے اپنے جو رجسٹریشن کا میتھڈ ہے اس میں. یہاں پہ میں آپ کے لیے تھوڑا سا ایک چیز بتاتا چلوں کہ ہم اگر بٹنس ہیں ہمارے پاس 3-4 اور آپ نے ان کے لیے ایک انر کلاس بنا دی ہے جو کہ اس کے ایونٹس کو ہینڈل کر رہی ہے، تو کیونکہ بٹنس کے لیے کوئی اڈیپٹر نہیں ہوتا، انٹرفیس ہی امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، تو آپ اس کلاس کے لیے بھی پبلک کلاس جو پرائیویٹ کلاس بٹن ہینڈلر امپلیمنٹس ایکشن لسنر یہ والا کام کریں گے، اور اس کے اندر آپ اپنے میتھڈس ڈیفائن کر دیں گے. یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ونڈو ہینڈلر کلاس کا ایک آبجیکٹ کریٹ کیا، ماؤس ہینڈلر کلاس کا ایک آبجیکٹ کریٹ کیا. تو اسی طرح بٹن ہینڈلر بناتے ہوئے بٹن کے ایونٹس کو رجسٹر کرتے ہوئے بٹن ہینڈلر کلاس کا آبجیکٹ آپ کو کریٹ کرنا پڑے گا. پوائنٹ جو میں یہاں پہ نوٹ کروانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کیا آپ کو ہر بٹن کے ایونٹ کے لیے ہر بٹن ہینڈلر کو رجسٹر کرواتے ہوئے کیا نیا آبجیکٹ بنانا پڑے گا؟ یہ ضروری نہیں ہے. آپ صرف ایک دفعہ اس کلاس کو آبجیکٹ بنائیں بٹن ہینڈلر کلاس کا اور اس کو سارے بٹنس کے ساتھ رجسٹر کرا دیں، کیونکہ ایک ہی آبجیکٹ کے اندر سارے بٹن کے ایونٹس ہینڈل ہو رہے ہیں. ہینڈ آؤٹ کے اندر ہم نے یہ کوڈ ایگزامپل دی ہوئی ہے، اس کو آپ ذرا پڑھیے، اور اگر اس میں آپ کی کوئی پرابلم ہو تو پھر ہم سے پوچھ لیجیے گا. میں اس کوڈ کو یہاں پہ ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں. ایک اور کام آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں دیا تھا، اس میں میں نے کہا تھا کہ ایونٹ ہینڈلر اور ایونٹ جنریٹر کے کمپوننٹس ہمارے ایک ہی کلاس کے اندر ہیں. میں نے کہا تھا کہ ذرا 2 کلاسز میں بنا کے لائیے گا. آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ کام کیا ہے؟ مجھے کافی تھوڑے سے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ جب تک آپ کام کریں گے نہیں تب تک آپ سیکھیں گے نہیں. تو جن لوگوں نے کیا ہے وہ اب میری اس بات کو ذرا سمجھ سکیں گے کہ میں یہ کیا کہنے جا رہا ہوں. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایونٹ جنریٹر کلاس ہے اور ایک ایکشن ایونٹ ہینڈلر کلاس ہے اور ایک ونڈو ایونٹ ہینڈلر کلاس ہے. یہ 3 سیپریٹ کلاسز ہیں، انڈیویجول کلاسز ہیں، ان میں سے کوئی بھی انر کلاس نہیں. میں نے آپ کو یہی کام کرنے کو کہا تھا کہ ایک اپنی کلاس بنائیے گا جس میں جی یو آئی ریلیٹڈ کوڈ ہوگا، اور 2 کلاسز اور بنائیے گا، ایک میں ایکشن ایونٹ کو ہینڈل کر لیجیے گا، ایک میں ونڈو ایونٹ کو ہینڈل کر لیجیے گا. اچھا، اب یہاں پہ آپ پرابلم دیکھیے گا کیا ہے، اس کے بعد آپ کو انر کلاس کی ذرا اور بھی امپورٹنس کا تھوڑا سا احساس ہوگا. اگر میں ایونٹ جنریٹر کلاس آپ سے دیکھنے کو کہوں تو آپ دیکھیں کہ اس میں میں نے ایک جے فریم بنایا ہوا ہے اور ایک جے ٹیکسٹ فیلڈ ہے. اور ایکشن ایونٹ ہینڈلر کلاس اگر میں آپ کو دیکھنے کو کہوں تو وہاں پہ میں ٹی ایف ڈاٹ گیٹ ٹیکسٹ کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کام ہم نے کیا تھا اپنے کیلکولیٹر کے کوڈ کے اندر. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پرابلم کیا ہے. جو پرابلم آپ کے سامنے نظر آ گئی وہ کہہ رہے ٹی ایف از ناٹ ایکسیسیبل. وائی ٹی ایف از ناٹ ایکسیسیبل؟ بیکاز وی ہیو ناٹ ڈیفائنڈ ٹی ایف ان سائڈ دس کلاس. تو اس لیے ٹی ایف یہاں پہ ایکسیسیبل نہیں ہے. اب اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ اپنی ایونٹ جنریٹر کلاس کے اندر سے ایکشن ایونٹ ہینڈلر کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کریں تو دس کے تھرو ایونٹ جنریٹر کلاس کا ریفرنس وہاں پاس کریں تاکہ اس کے ویریبلز یہاں پہ ایکسیسیبل ہوں. اور وہ آسان طریقہ وہ ہے کہ ان دونوں کلاسز کو آپ کریٹ کریں ایز این انر کلاسز. ان کو 3 سیپریٹ کلاسز کی بجائے جو ہینڈلر کلاسز ہیں ان کو میں آؤٹر کلاس کے اندر ہی ڈکلیئر کر دیتا ہوں، آؤٹر کلاس کے اندر ہی بنا دیتا ہوں. یہ جو 3 کلاسز آپ نے علیحدہ علیحدہ بنائی ہیں ان میں سے وہ جو ایونٹ ہینڈل کر رہی ہیں ان کو ایز این انر کلاس بنا لیں، کیونکہ ابھی ہم نے اس کا ایک پیچھے سلائڈ پہ ڈسکس کیا تھا جیسا آپ یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انر کلاسز کو آؤٹر کلاس کے جو ممبر ویریبلس ہوتے ہیں ان کے اوپر ایکسیس اویلیبل ہوتی ہے. تو جب میں انر کلاس کے اندر آ کے کروں گا ٹی ایف ڈاٹ گیٹ ٹیکسٹ تو میرے پاس یہ ٹی ایف جو ہے اویلیبل ہوگا، جو کہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے جب میں نے ان کو ایز اے 3 سیپریٹ کلاسز ڈکلیئر کیا ہے. اس وقت بھی اویلیبل کیا جا سکتا ہے لیکن مجھے ایڈیشنل کام کرنا پڑے گا، مجھے اپنے ریفرنس وغیرہ پاس کرنے پڑیں گے ایک کلاس سے دوسری کلاس کے اندر. ابھی تک ہم نے جو ایونٹ ہینڈلنگ کی ڈفرینٹ اپروچز دیکھی اس میں ہم نے اڈیپٹرز بھی استعمال کیے ہیں، ہم نے انر کلاسز بھی استعمال کی ہیں. ایک اور چیز بھی میں یہاں پہ چلتے چلتے اس کو آپ کو بتاتا چاہوں گا تاکہ ہمارا یہ ٹاپک کمپریہنسولی کمپلیٹ ہو جائے. ویسے بھی جب آپ کئی دفعہ بکس دیکھیں گے تو بکس میں یہ جو اب میں آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں بہت ایکسٹینسولی یوز کی ہوتی ہے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ اس کو تھوڑا سا بتاتے جائیں.
ذہن میں رکھیے کہ یہ خالی ایونٹ ہینڈلنگ کو نہیں ہم اتنا پرولونگ کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس کے تھرو آپ کو جو ڈفرینٹ اور ٹیکنیکس ہیں وہ بھی دکھانا چاہ رہے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن پریکٹیکلی دکھانا چاہ رہے ہیں. تو وہ جو اب چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے انونیمس کلاس. تو انونیمس کلاسز یا انونیمس انر کلاسز بھی ہم ان کو کہتے ہیں، ایسی کلاسز ہوتی ہیں وچ ڈو ناٹ ہیو اینی نیم، دے آر سیم ایز انر کلاسز جنرلی ان کیپیبلٹیز. کچھ تھوڑے سے ڈفرینسز ہوتے ہیں. I don't want to go into a lot of details of anonymous classes, لیکن for the sake of completeness یہاں پہ بتا رہا ہوں آپ کو چیزیں. These are shorter, generally shorter than regular classes, اسی لیے ان کو anonymous form میں لکھا جاتا ہے. اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ difficult to understand ہوتی ہیں. جو یہ ساری میں نے فرینچ بولی، ذرا اس کو میں انگلش میں یا اردو میں آپ کے لیے ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ یہ کیا چیز تھی. دیکھ رہے ہیں آپ کے نیمڈ ورسز انونیمس آبجیکٹس، یہ ایک سلائڈ کے اوپر ٹاپک آ رہا ہے. نیمڈ ورسز انونیمس آبجیکٹ سے آپ بڑے فیملیئر ہیں. کیسے؟ جیسے یہ دیکھیں کہ نیمڈ ہم نے یہاں پہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹرنگ ایس ایکولس ٹو ہیلو. یہاں پہ ایک ہیلو ایک اسٹرنگ لٹرل ہے اور اس لٹرل کا نام ہے ایس. اسٹرنگ ایس ٹائپ کا ہم نے ویریبل ایس اسٹرنگ ٹائپ کا ایک ویریبل ڈکلیئر کیا تھا ایس، اور اس کو ہم سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کرتے ہیں ایس کو، تو ایس پرنٹ ہو جاتا ہے. اب اگر اس کے نیچے آپ انونیمس دیکھیں تو سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن ہیلو جو ہے وہ بھی پرنٹ ہو رہا ہے. تو یہ جو اوپر والی لائن سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن ایس اور یہ والی لائن سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن ہیلو، یہ دونوں لائنس کیا کریں گی؟ یہ دونوں لائنس اسکرین پہ ہیلو کو پرنٹ کر دیں گی. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اوپر والے ہیلو کا ریفرنس ان دا فارم آف ایس ہمارے پاس ہے، ہم اس ایس کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں. نیچے والے ہیلو کا ہمارے پاس کوئی ریفرنس اویلیبل نہیں، وہ یہیں پہ آبجیکٹ بنا تھا، یوز ہوا، ختم ہو گیا. تو نیمڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کسی آبجیکٹ کا نیمڈ ریفرنس اویلیبل ہوتا ہے تو آپ اس ریفرنس کے تھرو اس آبجیکٹ کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں. جب کسی آبجیکٹ کا نیمڈ ریفرنس نہیں ہوتا تو اس کو بار بار استعمال نہیں کر سکتے. یہ کام آپ بہت دفعہ کرتے آئے ہیں. اسی طرح انونیمس کلاس بھی ایسی کلاس ہوتی ہے کہ جس میں آپ کے پاس کلاس کو آپ رن ٹائم پہ اسی وقت کریٹ کرتے ہیں اور اس کا کوئی اور نیمڈ ریفرنس کہیں اویلیبل نہیں ہوتا. اس کی ایگزامپل ہم آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں کہ پبلک کلاس ایونٹ ایگزامپل. یہ آپ نے پرانا کوڈ ہے وہی چلا آ رہا ہے، ہمارے جی آئی کمپوننٹس ڈکلیئر ہوئے. جہاں پہ آپ کو بکس میں بار بار یہ ریفرنس ملے گا وہ جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے ونڈو کا ایونٹ ہینڈل کیا ہوتا ہے. یہ آپ کو پوائنٹ سامنے ہم دکھا رہے ہیں، یہیں پہ یہ ریفرنس آپ کو بار بار ملے گا. ایف ڈاٹ ایڈ ونڈو لسنر، آپ کو یاد ہے کہ یہاں پہ اس کلاس کا آبجیکٹ آتا ہے جو کہ ونڈو کے ایونٹس کو ہینڈل کرتی ہے. شروع والی ایگزامپل میں ہم یہاں پہ دس پاس کرتے رہے ہیں، پھر ہم نے یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج ہی کے لیکچر میں یہاں پہ ونڈو ہینڈلر کلاس کا آبجیکٹ پاس کیا تھا. آپ کے ریفرنس کے لیے میں بتا رہا ہوں. لیکن اس جگہ پہ ذرا آپ دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں نیو ونڈو اڈیپٹر، اس کے بعد ہم ایک بریکٹ اوپن کر رہے ہیں اور بریکٹ کے اندر لکھ رہے ہیں پبلک وائڈ ونڈو کلوزنگ، اس کے بعد جی آپشن پین ڈاٹ شو میسج ڈائلاگ. تو یہ والا جو ونڈو کلوزنگ کا میتھڈ تھا، ابھی آپ دیکھیں تو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے کیا کیا تھا؟ پچھلی سلائیڈز میں یا پچھلے کوڈ میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ونڈو ہینڈلر ایک علیحدہ سے انر کلاس بنائی تھی اور وہ کلاس جو تھی وہ انہیرٹ کری تھی ونڈو اڈیپٹر سے. اس کوڈ کے اندر ہماری کوئی ونڈو ہینڈلر کلاس نہیں بنی، بلکہ جہاں پہ ہم نے ونڈو اڈیپٹر ٹائپ کا آبجیکٹ پاس کرنا تھا وہیں پہ ہم نے بریکٹ اوپن کی ہے، ونڈو کلوزنگ والے میتھڈ کی ڈیفینیشن دی ہے اور بریکٹ بند کر دی ہے. ذرا بریکٹس یہاں پہ دھیان سے دیکھیے گا کہ سب سے پہلی جو آپ کی بریکٹ اوپن ہو رہی ہے وہ ونڈو لسنر والی بریکٹ ہے، اور سب سے کوڈ کے اینڈ میں اس بریکٹ کا اینڈ ہو رہا ہے جس کے بعد سیمی کولن لگا ہوا ہے. اس کے بعد ونڈو لسنر جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے نیو ونڈو اڈیپٹر. نیو ونڈو اڈیپٹر یہاں اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے ایک ایسے آبجیکٹ کا ریفرنس پاس کرنا ہوتا ہے جو کہ ونڈو کے ایونٹس کو ہینڈل کر سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پیچھے بنایا تھا ونڈو ہینڈلر، ونڈو ہینڈلر کا ریفرنس پاس کیا تھا. تو یہاں پہ ونڈو اڈیپٹر کیا کہہ رہا ہے؟ ونڈو ہینڈلر کو ذرا دماغ میں لائیے. ونڈو ہینڈلر کیا تھا؟ پرائیویٹ کلاس ونڈو ہینڈلر ایکسٹینڈس ونڈو اڈیپٹر. تو ونڈو ہینڈلر از اے ونڈو اڈیپٹر تھرو انہیریٹنس. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو ونڈو لسنر والا کوڈ ہے یہاں پہ ہمیں ایک اڈیپٹر کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم نے نیو ونڈو اڈیپٹر ایک نیا اڈیپٹر کا آبجیکٹ بنایا ہے اور اس آبجیکٹ کو ہم نے یہیں پہ ڈیفائن کر دیا ہے. اس کے لیے کوئی سیپریٹ علیحدہ سے کلاس ڈیفائن نہیں کی، یہیں پہ اس کا میتھڈ اوور رائڈ کر دیا ہے. تو یہ جو ہم نے اوور آل ٹیکنیک یوز کی ہے
اس کو ہم انانیمس کلاس کہتے ہیں. ہمارے ہینڈ آؤٹ کے اندر اس کے اوپر فردر بھی ڈیٹیل ہے. بہت زیادہ ہم انانیمس کلاس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے. فار دا ٹائمنگ آپ کی ریفرنس کے لیے, کیونکہ بکس میں کئی دفعہ اس طرح کا کوڈ دیا ہوتا ہے, میں یہاں پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں. یہاں پہ یہ کام کرنے کے بعد ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ایونٹ ہینڈلنگ کی جو اپروچز ڈسکس کی ہیں ان کو ذرا سمرائز کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ایونٹ ہینڈلز کیے جاتے ہیں بائی امپلیمنٹنگ دا لسنر انٹرفیسز, اینڈ دیر از سیکنڈ وے آف ہینڈلنگ ایونٹس اینڈ دیٹ از بائی ایکسٹینڈنگ فرام اڈیپٹر کلاسز. اب ان دونوں اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ملٹیپل آپشنس ہیں. ہم ایک ہی کلاس میں ایونٹ جنریٹر کمپوننٹ رکھتے ہیں اور ایونٹ ہینڈلر کمپوننٹ رکھتے ہیں. تو جو آپ پہلا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں کہ سیم کلاس, پٹنگ ایونٹ ہینڈلر اینڈ جنریٹر ان ون کلاس. اور ہمارے پاس دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم دو سیپریٹ کلاسز بنا لیں. سیپریٹ کلاسز کے ہم نے اندر دیکھا تھا کہ ہم آؤٹر کلاسز ہی بنا لیں ساری. یہ وہ کام ہے جو کہ میں نے آپ کو دیا تھا ایز اے ہوم ورک کرنے کے لیے. یہاں ہمارے پاس آپشن تھی کہ جب ہم ملٹیپل کلاسز بنا رہے ہیں تو ہینڈلر کلاسز کو ایز این انر کلاسز رکھتے ہیں. اور تیسری آپشن ہم نے دیکھی ہے کہ انر کلاسز کی بجائے انر کلاسز کو انانیمس انر کلاسز کے طور پہ بھی ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. ہینڈ آؤٹس میں اس کی ملٹیپل ایگزامپلس اویلیبل ہیں. یہاں پہ ساتھ ہی میں جلدی سے آپ کو ایک تھوڑا سا ہوم ورک دینا چاہوں گا کہ آپ یہ جو آپ کے پاس اسکرین پہ جی یو آئی نظر آ رہی ہے, ہینڈ آؤٹ میں بھی ہمارے ہے, یہ آپ نے بنانی ہے. اور اس کی یہ وہی ایڈریس بک جو ہم نے ابھی تک بنائی تھی اس کا انٹرفیس تھا, اور اس کے ایونٹس ہینڈل کرنے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم نے ایڈ کا ایونٹ ہینڈل کرنا ہے, ہم نے یعنی کہ جو نئی انفارمیشن ڈال سکیں, ہم نے اپڈیٹ کا, ڈیلیٹ کا اور سرچ کے ایونٹس ہینڈل کرنے ہیں. تو آپ کے پاس آپ کی جو ہینڈ آؤٹ ہے اس میں ایکسرسائز کی ڈیٹیلز گیون ہیں, وہاں سے کر کے اس ایکسرسائز کو بنائیے گا. لیکن اب آپ یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ اس طرح کی جی یو آئی بیسڈ اپلیکیشنز آپ بنا سکیں. تو آج کے لیکچر میں اور پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم نے دیکھا ہے کہ جی یو آئی کیسے بنتی ہے, اس کے ایونٹس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ جی یو آئی بیسڈ پروگرامنگ کی پریکٹس کریں, ایونٹس کو ہینڈل کر کے دیکھیں. ہمارے پاس ڈفرینٹ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس بھی ہیں جو کہ ہم آپ کو کوئی ہینڈ آؤٹ دے دیں گے, انٹروڈیوس کروا دیں گے, جہاں پہ آپ ڈریگ ڈراپ کر کے جی یو آئی بہت جلدی سے بنا سکتے ہیں. ہم نے اپنے کوڈ میں ڈیلیبریٹلی نوٹ پیڈ بیسڈ اپروچ رکھی ہے تاکہ آپ کو بیسک میکینزم کا پتہ چل سکے. جو ڈریگ ڈراپ انوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ بٹن سلیکٹ کر کے جہاں چاہیں گے رکھ لیں گے, اپنی باقی چیزیں رکھ لیں گے. لیکن اگر آپ کو لے آؤٹ مینیجرس کا پتہ ہوگا تو یہ سارے کام کر سکیں گے. ایونٹس کا پتہ ہوگا تو پھر سمجھ سکیں گے کہ وہ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ آپ کے لیے کیا کہہ رہی ہے. جے بلڈر کا پرسنل ایڈیشن فری اویلیبل ہے, یو کین ڈاؤن لوڈ اٹ. بہت سارے ایکلپس ایک اوپن سورس آئی ڈی ہے, یو کین ڈاؤن لوڈ اٹ. سو دیر آر مینی آئی ڈیز وچ آر دیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ. یہاں تک ہم نے ایونٹس اور جی یو آئی پہ بات کی. نیکسٹ لیکچر میں ہم انٹرسٹنگ ایک ٹاپک شروع کریں گے, ہاؤ یو کین کنیکٹ ود یور ڈیٹا بیس. تو نیکسٹ لیکچر تک آئی ہوپ کہ آپ یہ جی یو آئی اور ایونٹس کو اچھی طرح پریکٹس کریں گے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی.